السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کی ہماری جو ویڈیو ہے، اگر آپ 9th یا 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ ویڈیو جو ہے وہ اسپیشل آپ لوگ کے لیے بنائی جا رہی ہے. آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بورڈ ایگزام کے رولس اینڈ ریگولیشن میں جو چینجز لائے گئے ہیں ان کو ڈسکس کریں کہ کیا چینجز جو ہے وہ اس سال ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. تو نمبر 1 پوائنٹ، آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی آپ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی جو نیوز ہے وہ آپ تک پہنچائی جا سکے. تو سب سے پہلے نمبر 1 پوائنٹ ہے پاسنگ مارکس میں جو ڈفرینس لایا گیا ہے. پاسنگ مارکس میں جو سب سے بڑا ڈفرینس آیا ہے وہ ہے 33% مارکس جو پہلے بچہ لے کر پاس ہوتا تھا، اب وہ 40% مارکس لے کر پاس ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے. تو وہ طالب علم کہ جو پہلے یہ سوچ کر بیٹھے ہوتے تھے کہ ہم 33% نمبر لے کر پاس ہو جائیں گے، ان سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی ہمت اور کریں اور 33% سے تھوڑی سی محنت زیادہ کر کے 40% سے بھی اوپر جانا چاہیے. لیکن 40% تک جب وہ آپ اگر نہیں لیں گے نمبر تو پھر آپ کو گریڈ ایف دے دیا جائے گا، مینس آپ فیل ہو جائیں گے. تو اس کے بعد نمبر 2 جو ہے پوائنٹ جو بورڈ کی طرف سے ایگزام کے حوالے سے جو چینج آیا ہے وہ ہے بچوں کے لیے 10 پوائنٹ گریڈنگ سسٹم. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ نمبروں کی دوڑ اس قدر زیادہ لگی ہوئی ہے کہ بس نمبر جو ہے وہ ایک نمبر بھی کٹ جائے تو بچے ایموشنل ہو جاتے ہیں، بچے بہت زیادہ ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں. تو اس دوڑ سے بچنے کے لیے اب نیا گریڈنگ سسٹم جو ہے اس کو لانچ کر دیا گیا ہے. اس گریڈنگ سسٹم کے تحت 95% سے لے کر 100% تک جو بچہ ہے اگر وہ مارکس لیتا ہے تو اس کو گریڈ A++ دیا جائے گا، مینس اس کو ایکسیپشنل گریڈ ملے گا. اور اسی طرح 94% سے 90% کے درمیان جو بچے ہوں گے ان بچوں کو A+ گریڈ ملے گا. اور اس طرح 85% سے 90% کے جو بچے ہیں انہیں A گریڈ جو ہے وہ دیا جائے گا. بورڈ کا مقصد جو ہے وہ مارکس کی ریس کو ختم کرنا ہے اور گریڈ کے ذریعے آپ کی پرفارمنس جو ہے اس کو جانچنا ہے. سبجیکٹس میں جو نمبر 3 پوائنٹ ہے وہ ہے سبجیکٹس میں تبدیلی. سبجیکٹس میں تبدیلی جو ہے وہ کیا لائی گئی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ کہ 9th کلاس کا جو ہے ٹوٹل سلیبس وہ چینج کر دیا گیا. اور اس سے پہلے جب ایگزام لی جاتے تھے 9th اور 10th کلاس میں اسلامیات اور پاک اسٹڈی دونوں جو بکس ہیں اس کا ایگزام لیا جاتا تھا. اب وہ بھی جو ہے اس کو چینج کر دیا گیا. اس میں اب کیا چینج لایا گیا، اس میں چینج لایا گیا ہے کہ 9th کلاس میں آپ کی اسلامیات ہے اور 10th کلاس میں آپ کے پاس جو ہے وہ پاک اسٹڈی ہے. تو یہ کچھ جو ہے وہ چینجز ہیں. اس طرح جو 9th کلاس کی جو اسلامیت کی بک ہے وہ 100 مارکس کی ہوگی، 10th کلاس کی جو پاک اسٹڈی کی بک ہے وہ بھی 100 مارکس کی ہوگی. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ترجمہ القرآن کا پیپر جو ہے وہ بھی اب لازمی کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا گیا. اس کے بعد جو نمبر 4 پوائنٹ ہے وہ ہے کنسیپچول پیپرز. کنسیپچول اسٹڈی جو ہے اس کو اس سال اس کا آغاز کیا گیا. تو اسی کے تحت اب کنسیپچول پیپرز ہوں گے. کنسیپچول پیپرز جو ہیں وہ اگر جو بچے جنہوں نے فیڈرل بورڈ کے ایگزام دیے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو اب فیڈرل بورڈ کی طرز پر جو ہے وہ کنسیپچول بیس SNC بیس جو ہے وہ پیپرز لیے جائیں گے. تو اس میں جو ہے بورڈ نے کلیئر کر دیا ہے کہ 25% سے 50% جو پیپر میں کوشچنز ہوں گے وہ SNC بیس مینس کنسیپچول بیس جو ہے وہ کوشچن ہوں گے. یعنی اگر آپ نے اپنے ٹاپک کو اچھے طریقے سے سمجھا نہیں ہے اور صرف یاد کیا ہوا ہے تو آپ کو پیپر سولو کرنے میں کافی مشکل پیش آئے گی. تو آپ کو جو ٹاپک ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ پر فوکس کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ بورڈ کے ایگزام جو ہے وہ ان کو ڈیلے کر دیا گیا ہے.
آفٹر عید، رمضان اور عید کے بعد جو ہے وہ بورڈ کے ایگزام ہوں گے. تو یہ ایک اچھا جو ہے وہ انیشیٹو لیا گیا تاکہ بچے جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنی عید کی جو چھٹیاں ہیں، جو ہالیڈیز ہیں، اس کو اچھے طریقے سے انجوائے کریں. اس کے بعد جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنے جو ہے وہ ایگزام دیں. تو میں آپ کو جو ہے وہ اپنے زاویہ کے پلیٹ فارم سے ان تمام اسٹوڈنٹ کو جنہوں نے ابھی تک اپنی پریپریشن ابھی تک مکمل نہیں کی، میں ان کو اس پہ دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور زاویہ کو بھی جوائن کریں.